السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ۔ جیسے پچھلی ویڈیو سے ہم طے ہے کہ اسرائیل خطے میں جنگ چاہتا ہے اور اسرائیل نے پاکستان ہندوستان کی جنگ کروانے کی کوشش کی۔ اس ہندوستان کو اسرائیل 2.0 بنانے کی کوشش کی مگر پٹ گیا۔ اس کے بعد اب اس نے ایران پہ حملہ کیا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے۔ ایران پہ حملہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس کے نیوکلیئر پاور، دوسرا اس کی اسلامی حکومت کو ختم کر کے، بلکہ وہ حکومت جو کہ اسرائیل کی حمایتی یافتہ ہو۔ آپ اسے خبر جب میں آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، جب ایران اسرائیل کا دوست ہوا کرتا تھا تو تب اسرائیل نے یہاں پر اپنی من پسند حکومت بنائی ہوئی تھی جو کہ ایران کے قدم اٹھاتی تھی، مگر اب یہ چیز نہیں ہو جو کہ اسرائیل کو برداشت نہیں، اور اسرائیل سے وہ جانتا ہے کہ پاکستان کیونکہ نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، اب کوئی غلطی کر چکا تھا، پاکستان پر نیوکلیئر پاور بننے دیا، اب وہ یہ غلطی ایران کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ایران کے اندر ایک نئی حکومت جو کہ حمایتی یافتہ ہو وہ واپس آنا چاہتا۔ رضا شاہ پہلوی کہ وہ انسان ہے جو حمایتی یافتہ تھا اسرائیل کا، جو اسرائیل کے حکم میں کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا، اور اسرائیل کے جرنلسٹ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تصویر شائع کی جس میں انہوں نے اسرائیل کا جھنڈا اور ایران کا جھنڈا، دونوں پرانے جھنڈے تھے ایران کے، ان کو پکڑ کے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا جھنڈے تھے ان کو لہرایا تاکہ ان کو بتا سکے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو پکچر شیئر کروں میں آپ کے ساتھ، اس بندے کی تصویر کو، اس چہرے کو یاد رکھی ہوئی ہے، وہ انسان ہے یہ جارڈن جیسے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، یہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو اجازت دی فلسطین، اور جس نے ایران کے حملوں کو روکا اور اسرائیل کو دفاع دیا، اسرائیل کا دفاع کیا ایران کے مسائلوں سے۔ سب سے بڑی بات جو سعودی عرب سے آ رہی ایران کے لیے اسٹیٹمنٹ، اور سب سے بڑی شروع ایران کے لیے دی ہے سعودی عرب نے، اس میں انہوں نے ایران کو اپنا برادر ملک، ذرا غور سے سن لو شیعہ سنیو، برادر ملک کہہ دیا۔ پاکستان میں منجن مل جاتا ہے شیعہ سنی کا ایران اور سعودیہ کی جنگ کی وجہ سے، مگر سعودیہ نے برادر ملک کا کم سے کم منجن بیچنا تو چھوڑ دیں گے نا پاکستان کے۔ دوسری طرف جو لوگ حج کے لیے گئے تھے اب ایسے وہاں پر سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، جب تک ایران کے حالات دوبارہ جب تک نارمل نہیں ہو جاتے ہم ان کو اپنے مہمان سمجھتے ہیں، ان کی خاطرداری کریں گے، وہ ہماری حفاظت میں ہے۔ یہ سعودی عرب کا پیغام ہے ایرانیوں کے لیے، اور یہ ان لوگوں میں تماچا ہے جو شیعہ سنی کانفلکٹ پاکستان اور باقی مسلمان کنٹری سے بیچتے تھے، اور تاریخ بدلتے اور ٹائم نہیں رہتی۔ سعودی عرب کے بہت سے اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ پبلش کیے جا رہے ہیں ایران کے جھنڈوں کو، سعودیہ کے اکاؤنٹ سے ایران کے جھنڈے پبلش ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ ایران نے ایک دوست ملک کے بارے میں کہا ہے، نام نہیں بتایا، کہ اس کے یونٹس نے ہماری حفاظت کی اور اسرائیلی تو جہاز گرائے۔ وہ کون سا دوست ملک ہے چھوٹے سائز کی مددگار اور اس کے جہاز گرائے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ تم یہ ضرور بتائیے کمنٹ۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے وہ مناظر ہے یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دکھایا تھا پاکستانیوں نے ہندوستانیوں کے اوپر، اب یہ وہ مناظر ہیں جو ایران نے دکھائی اسرائیل کے اوپر، اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح مسلمان امہ خوش ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ ریسٹور کیا، اور پاکستان کے جہاز اور پاکستانی فورسز ایران کے بارڈر کے اوپر کھڑی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایران کا دفاع کریں گے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا دفاع بھی کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا حملہ ایران کے اوپر اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کا نیوکلیئر پاور ہے، اس کے بعد پاکستان، وہ ایران کے بعد پاکستان میں بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے پاکستانی آرمی بھی ہائی الرٹ میں ہے، پاکستانی ایئر فورس بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور جہاز تیار کھڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس مدد کر رہی ہے ایران کی۔ ابھی تک آفیشلی نہ پاکستان نے سبھی بیان دیا نہ ہی ایران نے کوئی دی۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی شہر تباہ کر دی، وہاں پہ میزائلوں کی بارش کر دی، اور کہتے تھے کہ اسرائیل کے سیلف ڈیفنس سسٹمز بہت اسٹرانگ ہے، وہ روک لیں گے، مگر آج ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر آگ دیکھی، ہم نے اسرائیل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، آج ہم نے اسرائیل کی عوام کے اندر خوف دیکھا، اور اسرائیل کی عوام بنکر میں گھس گئی، اسرائیل کی عوام بنکر میں گھس گئی، اور وہاں ایران وہاں پہ لاج جھنڈا لہرا دیا گیا، عام عوام مسجدوں میں باہر آ کے نعرے بلند کرتی رہی، اللہ پر نعرے تکبیر بلند کرتی رہی، اور یہاں پر ہم مسلمان اور ہم سب پاکستانی یا باقی مسلمان دنیا بھر میں انتظار کر رہے تھے ایران کے جوابی کارروائی کا، اور ایران نے جوابی کارروائی کی جو خوشی ہے، جو مطمئن ہوئے ہم لوگ، سکون اندر میں ملا۔
اس کی تلاش میں تھے ہم. بڑے عرصے سے ہم نے تباہی دیکھی مسلمانوں کی. بہت عرصے بعد یہ خوشی کے دن لوٹ رہے, خوشی کے دن واپس آ رہے. انشاءاللہ وہ دن بھی بہت جلد آئے گا جب کشمیر پاکستان کے ساتھ اور اسرائیل دنیا کی صفائی ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ. ایک جہاز جو اسرائیل کے اندر تو گھس گیا, نہ اس کو ڈیفنس سسٹم روک سکا, نہ کوئی ٹریک کر سکا, اور گھسنے کے بعد اس نے تباہی میں چاہیے اور وہ آرام سے وہاں سے واپس چلا گیا. یہ کس ملک کے جہاز ہے؟ کیسے چلے گئے اسرائیل تک؟ کس طرح نے تباہی میں شادی اور آرام سے واپس بھی آ گئی؟ کیا میں جو سوچ رہا ہوں کیا وہی ملک ہے یہ؟ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں؟ اور اسرائیل ہمارے طیارے تمہارے تک پہنچ گئے. آپ کو اس سے قبل پاکستان نے اسرائیل کے 5 جہاز کرائے ہوئے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں پتا بتا چلوں کہ عرب وار کے اندر پاکستانی ایئر فورس نے حصہ لیا تھا اور پاکستان نے 5-0 سے اپنا ٹریک ریکارڈ رکھا ہوگا. میں بتاتا چلوں کہ اگر وہ بائی راستہ پاکستان سے لڑ پڑے تو ان کو بتاتا چلوں ہم نیوکلیر پاور تو ہیں, ہمارا ڈیفنس سسٹم ایران زیادہ تگڑا ہے, ہماری فورسز اس زیادہ تگڑی, ہم نے اپنے دفاعی نظام اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹ اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے جیسے ممالک اور امریکہ کو تنگ کر سکتے, اور ہم نے کیا بھی ہے. افغانستان کے اندر رشیا کو بھی, افغانستان کا سوویت یونین کو توڑ دیا تھا ہم نے. ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ہم تو وہاں تھے نہیں, پھر بھی ارمینیا وہاں آ گیا پیچھے. تو سر ڈرو ہم سے, نہ تنگ کرو. اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایران میں تب تک حملے کریں تو تک خطرہ ختم نہ ہو جائے. اسرائیل حملہ کرتا رہے گا, یہ 1-2 دن کی بات نہیں, تو ہفتے تک بھی جا سکتی ہے بات. اور یہ کہا اسرائیل نے کہ ہم 2 ہفتے تک حملہ کریں گے. اور دوسری طرف اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے اور اعلان کیا ہے. پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ ایران کے پاس پوری پاور ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے اور سائڈ میں حملہ کرے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور پاکستان ساتھ دے رہا ہے, وقت ساتھ دے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات, اس جنگ میں اسرائیل کی مدد میں امریکہ اور فرانس سامنے آ چکے, مگر اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑنے والے ایران کو, مگر ایران اکیلا شیر کا بچہ لڑ رہا ہے ان کے ساتھ. اور یہ جنگ 2 ہفتے 3 ہفتے جا سکتی ہے, جب تک یہ جنگ ختم جب تک اسرائیل یا ایران ہارنا وال, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہارنا وال. آپ کو لگتا ہے کہ ایران ہار مانے گا یا اسرائیل؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. دنیا کے اہم پاکستان, سعودیہ, قطر, کویت, دبئی, برطانیہ, جاپان جس کی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے غلط کیا حملہ کر کے. مگر امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملہ تو کیا, مگر ایران نے اگر جوابی کارروائی کی تو ہم اسرائیل کے ساتھ اور ہم آپ پر حملہ کریں گے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیز سمجھی پلاننگ ہے ایران کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ جنگ کہاں کو جاتی ہے. کیا ایک نئی رجیم چینج دیکھیں گے ہم ایران کے اندر؟ کیا اسرائیل اور امریکہ اپنی حکومت لانے والے ایران کے اندر؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. اب کیا فیوچر ہوگا ایران کا؟ اپنی رائے مجھے بتائیے. کہا جا رہا ہے کہ ایران پہ جو حملہ ہوا یہ 1980 کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے ایران کے اوپر, اور کہا جا رہا ہے کہ حملہ ایران کو نیوکلیر پاور بننے سے روکنے کے لیے. امریکہ کا ایک اور بیان بھی تھا کہ اس حملے میں ہم حصے دار نہیں ہیں, مگر اسرائیل اور ایران کے پاس جتنے بارڈر ہیں ایئر بیسز ہیں US کی, ان سب میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ایران ان پر حملہ نہ کر دے.